الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. انٹرنیشنل ختم نبوت سرگودا کے علماء کرام کو اور اس جماعت کے مخلص و اراکین کو اتنی عظیم النظیر فقید المثال عظیم الشان اور خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. کانفرنس کے دو عنوان ہیں. خالی پڑا تحفظ ختم اور عظمت صحابہ. میں مختصر سے وقت میں میرے رب نے توفیق بخشی تو میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کروں گا. علماء جانتے ہیں اور آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی عقیدے کو اور کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تین دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ مسئلہ ان تینوں دلائل سے ثابت نہ ہو تو پھر چوتھا درجہ ہے مجتہد کا قیاس کرنا. کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے
سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے۔ اگر قرآن میں وہ مسئلہ مل جائے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہ ہو تو پھر دوسری دلیل ہے آقا کا فرمان۔ احادیث میں دیکھیں گے کہ میرے آقا نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور اگر کوئی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت نہ ہو اور حدیث سے بھی ثابت نہ ہو تو پھر تیسری دلیل ہے اجماع امت۔ اور اجماع امت میں سب سے مضبوط اجماع ہے صحابہ کا، کہ صحابہ اس مسئلے پہ کیا ہو گئے، اکٹھے۔ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، اور میں آقا کی ختم نبوت پر ان تینوں دلیلوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی 200 آیتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کا بیان۔ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، سورۃ احزاب میں، اور اس آیت کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ میں اس کے پس منظر میں بھی نہیں جا سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں، اور ایک طویل فہرست ہے مقررین کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ کتنے لوگ پتہ نہیں سمجھ جاؤ گے بیک گراؤنڈ کو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یہ جب رب نے کہا نا، مشرکین خوش ہو گئے۔ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ اب تو رب نے خود کہہ دیا کہ ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ وہ جو خوش ہوئے نا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ اللہ کا رسول ہے۔ مشرکین کے ذہن میں آیا اللہ کا رسول ہے تو کیا ہوا، ان سے پہلے بھی تو رسول آتے رہے، پھر وہ رسول جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جاننے کے لیے نہیں آیا
یہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم. اللہ کا رسول ہے وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کا خاتم ہے. کتنی واضح آیت ہے جی. آپ کا کیا خیال ہے مرزائی اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو اس آیت کو پڑھتے ہیں. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کو پڑھ کے وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں کیوں؟ آج میں یہ بات بھی آپ کو سمجھا کے جاؤں گا. مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. نبیوں کی، بولیے ذرا میرے ساتھ، نبیوں کی مہر. کیا مفہوم لیتا ہے مرزا؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف بخش دیا ہے، یہ عزت دے دی ہے کہ جس پر آپ مہر لگا دیں گے آپ کے مہر لگانے سے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا. آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ مرزے نے کیا معنی کیا خاتم النبیین کا؟ نبیوں کی. اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی. آپ جس پہ مہر لگاتے چلے جائیں گے آپ کے مہر لگانے سے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا. وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، میں بھی نبی بن گئی. یہ معنی کیا خاتم النبیین کا مرزا غلام احمد قادیانی. آج بھی مرزا یہی معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر. میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، پھر ایک تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں. اس الزامی جواب ہی میں عظمت صحابہ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. ویسے ٹچ دا لفظ بدنام ہو گیا. آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کو آگے چلاؤں گا. میں نے کہا جس مہر سے نبی بنتے ہیں اور تم نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر، اور وہ مہر مرزے پہ لگی تو وہ نبی بن گیا. میں کہتا ہوں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ جس مہر سے نبی بنتے ہیں تم نے معنی کیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے. تو یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر صدیق اکبر پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو فرش پہ میرے نبی کو مشورہ دیتا ہے اور میرا نبی باوجود ان کے مشورے کو پسند نہیں کرتے، اور رب کہتا ہے جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے، اس کو وہی بنا کے اتار. یہ مہر اس عمر پہ کیوں نہیں لگی؟ اگر خاتم النبیین کا یہی معنی ہے جو مرزا کرتا ہے نبیوں کی مہر، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے
فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ کون تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے۔ جسے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، 2، اور پھر کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی عثمان میں تیری نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ 100 بیٹی، علماء بیٹھے، یہ 100 کوئی معین عدد نہیں ہے نا، کثرت سے کنایا ہے، کثرت سے کنایا ہے۔ میری جتنی بیٹیاں بھی ہوتی عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ مجھے یہاں ضلع بھر سے آنے والے لوگوں کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ جہاں بیٹی کی شادی کر دو اور بیٹی وہاں تنگ ہو، داماد نے ناک میں دم کر دیا ہو، دوسری بیٹی بھی وہیں دیتے ہو؟ اور اگر وہ دوسرا رشتہ لینے آ جائیں کیا کہتے ہو؟ وہ ہکو بوں کرو، جڑی سینے ٹھڈ پائی نے نا، وہ ایک ہی بہت کراؤ، کوئی وہاں دوسرا رشتہ نہیں دیتا۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے، آپ سب کو حضرت عثمان سے محبت ہے، بے شک میری بات پسند آئے تو اس پہ سبحان اللہ تو کہیے نا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے بچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہو، وہی کہہ سکتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں مرزا جی، یہ مہر اس عثمان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو بدر و احد کا غازی تھا، خندق کا ہیرو تھا، خیبر کا فاتح تھا، نبوت کی گود میں پلا تھا، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ اس حیدر کرار پر کیوں نہیں لگی؟ اور یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ وہ پیدا ہوا اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ سیدنا گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا۔ ایک روایت پہ اعتماد کروں، علماء کے نام، سب سے پہلی غذا، دنیا کی سب سے پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، پھر بھی آپ کئی مرتبہ جھولی میں اٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو، اور ننھا حسین اپنا منہ کھولتے میرے نبی اپنی لعاب اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ مہر اس میں بھی نہیں لگی، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ جملہ بندیالوی کہہ سکتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ رمضان المبارک میں سحری کی قبولیت کے وقت میرے آقا نے دامن اٹھا کر رب سے دعا مانگی تھی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا وحدہ بھی، جس کے لیے میرا آقا دعائیں مانگتا تھا۔ یہ مہر ان پہ بھی نہیں لگی، حضرت طلحہ پہ نہیں لگی، حضرت زبیر پہ نہیں لگی، اس بلال پہ نہیں لگی جس کی جوتیوں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی، ان پہ نہیں لگی۔ امام اعظم امام ابو
ابو حنیفہ پہ نہیں لگی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، صاحب روح المعانی، کسی پہ نہیں لگی۔ اے مور کیڈی سیانی سی، آ کے لگی تو کس پہ آ کے لگی؟ یہ میرا الزامی جواب تھا۔ خاتم کا معنی مور ہی ہوتا ہے، میں مانتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، خاتم کا معنی مور، لیکن معنی وہ نہیں ہے جو مرزے نے کیا، معنی وہ ہے جو لغت کے ائمہ نے کیا، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر، نبیوں غور سے بولو، نبیوں پر مہر۔ کسی زمانے میں جب ڈاک خانے کا نظام تھا، ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے چلے جاتے، کارڈ ڈالتے چلے جاتے، جب وہ بھر جاتا اسے سیل کرتے۔ یہ آپ کی زبان ہے سیل کرنا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مہر لگانا، سیل کرنا۔ اس تھیلے کو سیل کر دیتے، کیا مطلب؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اور اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں، اور جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی جانی۔ یہ معنی ہے خاتم النبی۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی کر لو یاد، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ کیا میں نے مہر لگائی۔ اندر والی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی، اور باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ یہ معنی ہے خاتم کا، نبیوں پر مہر۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں۔ اسی ضمن میں دوسری دلیل بھی پیش کر دوں گا یار، مختصر کرتا ہوں، اسی ضمن میں دوسری دلیل دیتا ہوں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ایک معنی مرزے نے کیا، نبیوں کی مہر، آپ نے مہر لگائی، میں نبی بن گیا۔ ایک معنی ہم نے کیا، نبیوں پر مہر۔ چلو وپار دی گل کریے یار، نہ تہاڈا معنی نہ سادہ معنی، جس ہستی پہ قرآن اترا تھا ان سے پوچھ لیتے ہیں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ یہ تو وپار دی گل ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا نے معنی کیا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ 30 بڑے بڑے دجال میری امت میں، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ، اس سے جیتا رولا پہ گیا، وہ کہتی ہیں نبیوں کی مہر، ہم کہتی ہیں نبیوں پر مہر، تو آپ مانا کریں نا خاتم النبیین کا۔ میرے آقا نے مانا کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ غور سے بولو یار، گونج جائے، لا نبی۔ چلو ایک حوالہ، یہ جو مرزائیوں کی دوسری تیسری نسل آ گئی ہے، پہلی نسل جنہوں نے مرزائیت قبول کی تھی مرتد ہو گئے،
یہ جو دوسری تیسری نسل آج ان کی ہے لندن میں، باہر والے ملکوں میں، انہوں نے کوئی مرزے کتابیں کو نہیں پڑھی نا. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ان کا بابا مرزائی تھا، اللہ خیر سر. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ہمارا دادا مرزائی تھا. میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے سٹیج سے دنیا بھر کے پڑھے لکھے مرزائیوں کو دعوت ایمان دیتا ہوں. میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے، کسی مرزائی تک پہنچے، اور مرزائیوں کے نوجوانوں اور یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھے ہوا تعلیم یافتہ لوگوں، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، براہین ہم پڑھو مرزے کی کتابیں. تم نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی. مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت لکھی، سیرت مہدی، اسے پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ مرزا کون تھا. مرزے نے ایک جگہ پہ لکھا، یہ میری بات آپ غور سے سنیں. مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی. اس کا نام تھا جنت بی بی. میری بہن کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی. وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی. پیدا جڑواں ہوئے، بہن پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا. میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. کیا بن کے آیا؟ کرو مانا مہر والا، نبیوں کی مہر والا کرو مانا، اولاد کی مہر لے کے آیا. میں مرزا اولاد کی مہر لے کے آیا کہ اس کے بعد اللہ نے مہر میرے ہاتھ میں دے دی. جس جس سے تو مہر لائی جا، وہ بندہ تیرے ماں دے پیٹ جو باہر نکل رہا ہے. یہی مان ہے. علماء کرام یا مانا یہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا. میرے بعد کوئی سالم الاعضاء بچہ، ناقص الاعضاء بچہ، کوئی لولا لنگڑا کانا انا، کوئی لوتھڑا نہیں آیا. تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی حقیقی مجازی ذلی بروزی نبی نہیں آ سکتا. اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو خاتم النبیین کا بھی یہی معنی. میں نے کتنی دلیلیں پیش کر دی؟ تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع. ختم نبوت پر صحابہ کا کیا ہوا؟ زور سے بولو. اجماع ہوا اس بات پر کہ میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اور صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ جو کسی مدعی نبوت کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے. اس پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع. میں اہل علم میں کھڑا ہوں، سٹیج بھرا پڑا ہے علمی ستاروں سے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہاں موجود ہیں. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں، حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کو کہا میرے نال مناظرہ کر. یہی کہا، آپ ٹیبل ٹاک کریں، بحث و تمہیز کریں، آپ بیٹھ کے گفتگو کریں، تو ثابت کر کہ آمنہ کے لال کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دلائل دیں گے کہ سلسلہ منقطع ہے. آپ مناظرہ کریں،
نہیں کہا، نہیں کہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گا۔ ابو بکر نے تلوار اٹھائی اور اس موقع پہ اٹھائی جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میرے نبی کو انتقال فرمائے چند دن ہوئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر کشی ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا آ کے کہتا ہے ابو بکر ترائے محاذ اکٹھے نہ کھولو، کمزور ہو جائیں گے۔ پہلے منکرین ختم نبوت سے نپٹ لیں، پھر منکرین زکوٰۃ کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے سن کے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام۔ جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر کشی کی، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی لشکر کشی۔ آؤ جی جی آیا ماشاءاللہ، تشریف رکھے۔ بس میں بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ یہ بٹ گئی ہے توجہ آپ کی۔ اکٹھے کتنے محاذ کھولے ابو بکر نے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اسامہ کا لشکر رہنے دو، رہنے دو۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے روک لوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے ماتحت بوڑھے بوڑھے صحابہ موجود ہیں لشکر میں، قیادت بدلو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، میں اسی کو کمانڈر رکھوں۔ حالات جس طرح بھی خراب تھے، ابو بکر جبل استقامت بن گئے۔ کتنا مضبوط ہے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا۔ علامہ اقبال بہت اونچا اڑا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ کوئی فارسی سمجھنے والے نہیں بیٹھے گا۔ آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راجو عبر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ علامہ اقبال بہت اونچا۔ امن الناس، سب لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر۔ یہ میرے نبی کا خطبہ بھی کہ مجھ پر وہ فاروق معاویہ پڑھ رہے تھے کہ سارے دے احسانہ دے بدلے میں اسی حدیث کا ترجمہ کر، سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ علماء کرام، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا ہوگا، آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن جملہ صحیح ہے، جملہ بڑا صحیح بھی ہے، مزیدار بھی ہے۔ ساری انسانیت کا محسن ہے آمنہ کا لال، محسن انسانیت وہ آمنہ کا لال ہے۔ ساری انسانیت کا محسن آمنہ کا لال ہے،
اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے۔ ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ آمن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم بھی ابو بکر ہے۔ ایک کوہ طور کا کلیم تھا نا حضرت موسیٰ، ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راجو عبر۔ علامہ اقبال نے تو جو کہا سو کہا، اس کی جو تشریح میں کروں گا، علامہ اقبال بھی زندہ ہوتے تو ضرور داد دیتے کہ میرے شعر دی تشریح ٹھیک کیتی گئی۔ ہمت او کشت ملت راجو عبر، کشت کہتی ہے کھیت کو، عبر کہتی ہے بادل کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، مرجھانے لگتا ہے تو بادل آتا ہے، بادل برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت کشت ملت راکو عبر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبرو۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ ارسلان ارسلان تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، بس میں بالکل تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، میری تقریر کا جو اختتام ہے وہ آپ خراب نہ کریں۔ میں بڑی جوبن پہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، میں جوبن پہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں اللہ۔ کشت ملت راجو عبر، علامہ اقبال کہتا ہے کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے تو بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو عبرو، ثانی اسلامو غارو بدرو قبرو۔ میرے ساتھ مل کر سارا مجمع مجھے جواب دے گا، اور جواب بھی میں اس طرح لینا چاہوں گا، ادھر شاہین چوک تک، ادھر پٹھا منڈی چوک تک، ادھر فاروق اعظم چوک تک، اور پیچھے خوشاب روڈ تک، سارا علاقہ گونجے، سارا علاقہ گونجے۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے علامہ اقبال کی زبان میں فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ جواب ہے صدیق اکبر۔ کہو ذرا زور سے، زور سے کہو ذرا۔ آپ نے ہاتھ بلند کر کے میری بات کا جواب دینا ہے۔ فتنہ
انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔